ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا فکر و خبر کے خصوصی پروگرام فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے جناب محترم ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب، جو اپنے مضامین اور مقالات کے ذریعے اردو ادبی دنیا میں ایک مشہور اور معروف شخصیت ہے، اور موصوف پہلے انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور اس کے بعد اب مسلسل ملک کے صورتحال پر اور عالم اسلام کے حالات پر ان کے مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم موصوف کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت خلیج کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر ابھی چند مہینوں پہلے جو منظرنامہ دیکھا گیا قطر اور امارات اور سعودی عربیہ کا، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اس کی وضاحت ضروری ہے کہ صورتحال جو موجودہ ہے عالم اسلام کی، بالخصوص عرب دنیا کی، وہ کیا ہے۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورا عالم اسلام اور عرب دنیا نکبت اور ناسازگاری، زوال، انتشار، بے سمتی، کمزوری کا شکار ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے دباؤ میں ہے یہ سارے ممالک، عرب ممالک، خلیجی ممالک۔ اور شاید میرے لیے یہ موقع مناسب ہو کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو ہمارے مطالعے کے نتیجے میں ہم جس نتیجے تک پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ کامیابی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو آخرت کی کامیابی اور ایک ہوتی دنیا کی کامیابی۔ اور آخرت کی کامیابی بلا شبہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آدمی ہمیشہ عبادات میں مشغول رہے اور ذکر میں مشغول رہے اور نفل نمازوں میں مشغول رہے، تہجد پڑھتا رہے، تو بلا شبہ اس کی آخرت کی کامیابی طے شدہ ہے، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے مطالعے سے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ بھی بہت اہم ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اور قرآن میں ہے کہ وہ اخریٰ تحبونہا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مسلمان کامیاب ہوں، طاقتور ہوں، صاحب عزت ہوں، ان کا غلبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ بھی دیں گے۔ تو یہ غلبہ دنیا کا یہ بھی بہت اہم ہے، اور ہم بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، شاید یہ بات اور کسی نے اس طرح سے نہ کہی ہو، اور شاید ہماری بات بہت سے لوگوں کو پسند بھی نہ آئے، وہ یہ ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے مسلمان نمازی بن جائیں، اور دنیا کے جتنے نمازی ہیں وہ سب کے سب تہجد گزار بھی ہو جائیں، تو آخرت تو یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گی ان کی، لیکن دنیاوی کامیابی اس سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب میں کامیابی کے لیے جو ذرائع، جو وسائل، جو اسباب جو اختیار کرنا ضروری ہے، وہ بہرحال ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پٹرول کی دولت سے، سیال سونے کی دولت سے نوازا تھا، وہ اس لیے نوازا تھا کہ ان کو صنعتی میدان میں انڈسٹریل ریولوشن لانا چاہیے تھا، دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، ان کے معیار کے اسلحے، یہ جو قرآن مجید میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، سامان جنگ اور اسلحہ سازی کا قرآن مجید میں باقاعدہ حکم ہے،
اور اس کے مکلف ہم نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ملکوں کے حکمراں، مسلم حکمراں اس کے مکلف ہیں، اس پہ عمل کرنے کے۔ تو اتنی بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے پٹرول، سیال، سونے کی شکل میں عرب ملکوں کو، خلیجی ملکوں کو دی تھی، اس کا انہوں نے کوئی استعمال نہیں کیا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کے زوال اور اسلام کی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور ان کی شکست و ریخت کے ذمہ دار ہیں یہ حکمراں، جن کو اللہ نے یہ دولت دی تھی، اور اس کا استعمال انہوں نے یہ کیا کہ ساری دنیا کا سامان لا کر کے عیاشی کرتے رہے۔ آپ کسی عرب خلیجی ملک کے کسی گھر میں چلے جائیں، آپ اوپر سارا سامان جو ہے امپورٹڈ ہے، باہر سے لایا ہوا ہے، ان کا اپنا کوئی کارخانہ نہیں، انڈسٹری نہیں، انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ اسلحے تو بہت بعد کی چیز ہے، بہت اوپر کی چیز ہے، کارتوس تک نہیں بناتے وہ۔ یہ قرآن کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی، اور اس اعتبار سے ہم ان حکمرانوں کو مجرم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو اس دنیا میں نقصان پہنچایا ہے۔ وہ مجبور ہیں اس بات پر کہ امریکہ کا دباؤ قبول کریں، یورپ کا دباؤ قبول کریں، بڑی طاقتوں کا دباؤ قبول کریں، اور ان کے دباؤ سے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک نعرہ لگایا گیا ہے معتدل اسلام کا، ماڈریٹ اسلام کا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو انہوں نے ترجمانی کی ہے، کہ حرمین کی سرزمین میں سعودی عرب میں 300 سینما گھر قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ کا دباؤ ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ امریکہ کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کا معاشرہ، اس کا وہ نمونہ آپ کو قائم کرنا ہے سعودی عرب میں۔ اس کے لیے ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے، اور یہی حال سعودی عرب، یہی حال امارات کا ہے، یہی حال گلف کنٹریز کا ہے، یہی حال کویت کا ہے۔ اور اس اعتبار سے ان تمام ملکوں کو اور ان ملکوں کے حکمرانوں کو ہم بہت بڑا مجرم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ دولت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ پوری قوم کو صارفین کی، کنزیومرز قوم بنا دیا گیا۔ پوری قوم کنزیومرز قوم ہے، ہر چیز باہر سے لاتی ہے اور اس کا استعمال کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کوئی چیز باہر سے نہیں لائیں گے، ہر چیز ہم خود سے بنائیں گے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو یہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ دباؤ قبول کرتے ہیں، اور باہر کا یہ دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں ان کو لڑایا جاتا ہے۔ قطر کی گھیرا بندی کی گئی ہے، اس کا محاصرہ کیا گیا ہے، اور تمام آپس میں تمام اختلافات ان کی آپس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے بھی ہے، اور باہر کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں قطر کا جو رول رہا، اس کے سلسلے میں کیا اس کا موقف صحیح تھا اس سلسلے میں؟ قطر کا موقف جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے اور جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ صحیح تھا موقف۔ دیکھیے ہے کیا بات یہ ہے کہ عرب دنیا میں بالخصوص وہاں کے جو علماء تھے، متدین طبقہ تھا، جو دینی قائدین تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ملک ہے، عرب ملک ہے، وہاں کی دینی قیادت ان کو صحیح رخ پر لے جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت کے نمونے قائم ہوں جس حد تک ممکن ہو سکے، لیکن وہاں کا جو برسر اقتدار طبقہ تھا، جو حکمراں طبقہ تھا، وہ اپنے تمام ملکوں میں اس نے شراب خانے بھی کھول دیے، عیاشی کی تمام سہولتیں کھول دیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اسلامی حکومت اور اس کا جو نظام سلطنت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر صرف نماز پڑھنے کی اجازت ہو اور بازار کے اندر شراب خانے، مے خانے، میکدے اور عیاشی کے تمام کاروبار چلتے رہتے ہوں۔ یہ بالکل وہ نہیں ہے۔ تو دینی قیادتوں نے اس کو درست کرنے کی اپنے حد تک کوشش کی۔ جب کوشش کی تو حکمراں طبقے نے اس کو روکا۔ جب وہ روکنے سے باز نہیں آئے، ان کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں، ان کے خطابات میں جب اس پر اصرار باقی رہا تو انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں میں ڈالا تو پھر آخری درجے کی تعذیب، اور اس کے بعد جب وہ عوامی ہمدردی کے ساتھ اور ان کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے بعد جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ایک عالمی سازش کے تحت ان کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بدقسمت خلیجی حکمراں ان کا پورا ساتھ دیتے ہیں۔
کروڑوں اربوں خربوں ڈالر سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ قطر نے یہ کام کیا تھا کہ ان کو پناہ دی تھی، ایسے دینی قائدین کو جن پر مصر میں سختیاں برتی جا رہی تھیں، ان کو طرح طرح کی ذلت سے اور تعذیب سے ان کو دوچار کیا جا رہا تھا، ان کو وہاں اپنے یہاں پناہ دی تھی۔ اور ان لوگوں کا کہنا تھا، مصر کا اور اس طرح کے خلیجی ملکوں کا، جو کہ یہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد بالکل نہیں تھے۔ ترکی اور قطر ایک ساتھ اس سلسلے میں ہے یا ان دونوں؟ ترکی نے وہ بہترین اقدام کیا ہے اور نمونہ پیش کیا ہے کہ ایسے موقع پر جب قطر کی گھیرا بندی ہو رہی تھی، اس کا محاصرہ کیا جا رہا تھا، اسے کمزور کرنے کی سازش ہو رہی تھی، تو ترکی نے قطر کا ساتھ دیا۔ ترکی کی فوج کا ایک حصہ قطر کے اندر موجود ہے۔ یہ ساتھ اب بھی باقی ہے یا کیا چیز؟ ترکی اور قطر کا ساتھ؟ ہاں، وہ ساتھ ابھی بھی باقی ہے۔ ترکی نے ایسے تمام مواقع پر وہ بہترین کام کیا ہے جو کسی مسلم اسلامی حکومت سے توقع کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ مستقبل کا معاملہ تو بہت مشکل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، اس لیے کہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں قصہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ترکی کی خلافت جب ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب بندر بانٹ ہوتا ہے اور ایشیا اور افریقہ کی تمام حکومتیں جو خلافت کے ماتحت تھیں، صلیبی جنگوں کا انتقام لینے کے لیے اس پہ ایک ایک پر قبضہ کیا گیا۔ افریقی مسلم ملکوں پر قبضہ کیا گیا، مصر پر قبضہ کیا گیا، فلسطین پر قبضہ کیا گیا، شام پر قبضہ کیا گیا، کسی نے فرانس نے کچھ ملکوں کو لے لیا، انگلینڈ نے کچھ ملکوں کو لے لیا، اسی طرح سے اٹلی نے کچھ ملکوں کو لے لیا۔ اس طرح سے وہ بندر بانٹ ہوئی اور بندر بانٹ کرنے کے بعد اس کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی، اس لیے کہ یہ بات گوارا نہیں تھی کہ مسلمانوں کا پھر کوئی عروج ہو، پھر ان کی کوئی طاقت ہو، دنیا میں وہ ایک پوزیشن حاصل کر سکیں۔ اور اس کے بعد جب ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، چھوٹے چھوٹے ملک ان کے بنا دیے گئے، اب بھی ان کے اوپر دباؤ، ان کے پاس جو دولت آئی اور پٹرول جو آیا، تو یہ اس قدر علم سے اور ہنر سے بے بہرے تھے کہ وہ پٹرول نکالنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو یورپ کے لوگوں کو، امریکہ کے لوگوں کو دیے گئے کہ وہ آئیں پٹرول نکالیں ان کا۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری درجے کے بدترین حکمراں ہیں۔ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجیے، کسی ملک کی قیادت اور حکومت اچھی ہے یا بری، اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ مسجدوں کا اچھا انتظام کر لیتے ہیں، اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ حج کے اچھا انتظامات کر لیتے ہیں، اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ حرم کی بہت زیادہ توسیع ہر سال کرتے رہتے ہیں۔ معیار یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کیا دیا ہے، اسلام و مسلمانوں کو کیا تقویت پہنچائی آپ نے، آپ کس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح سے آپ یورپ کی اور امریکہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے معیار کے اسلحے بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے معیار۔ اس معیار پر یہ حکومتیں پوری نہیں ہوتی۔ ایک پہلو اور ہے جس کا لوگ اظہار نہیں کرتے، جو بولتے نہیں، شاید لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ دیکھیے، پوری دنیا میں اسلام قبول کرنے والے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن یہ سب انفرادی معاملہ ہے۔ ہمیشہ آج بھی یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے اسلام قبول کیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر نہیں آتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلامی نظام حکومت، انہوں نے اپنی حکومتوں کا غلط نمونہ پیش کیا ہے۔ دنیا کے سامنے نمونہ یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے، جہاں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو وہاں ملوکیت قائم ہوتی ہے، وہاں موروثی نظام قائم ہوتا ہے، اور وہاں استبدادی نظام ہوتا ہے، مطلق العنان حکومت ہوتی ہے، کوئی شورائیت نہیں ہوتی، انتخاب نہیں ہوتا۔ یہ ہر ملک اسلامی نظام سلطنت و حکومت کے جتنے معیار آپ بنا لیں، 1 2 3 4 5 14 15، اس کے اوپر آپ ممتحن کے حیثیت سے آپ نمبر دیجئے اسلامی ملکوں کو، جو اس وقت ہے مسلم ملکوں کو، تو ہر ملک فیل ہو جائے گا، اس کو پاس مارک بھی نہیں مل سکے گا کسی بھی مسلم ملک کو۔ تو محترم جناب، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اردو زبان ادب سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے،
اس وقت اردو کی ترویج کے سلسلے میں کیا کام کیا جا سکتا ہے اردو کو زندہ زبان رکھنے کے لیے؟ اس لیے کہ آج کل بہت لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس ملک میں اسلام کا بڑا لٹریچر اردو زبان میں ہے اور مسلمان اس زبان کو عوام جانتے ہیں، اور اردو کو ختم کرنے کی کوشش جانے میں ہو رہی ہے انجانے میں۔ بہرحال اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے؟ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ مسلم گھرانوں میں، ان گھرانوں میں جہاں اردو لکھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے، بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے، اردو پڑھنے کا انتظام نہیں کرتے، اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اردو پڑھ کے کیا کریں گے، اس سے تو ملازمت نہیں ملے گی، عہدہ نہیں ملے گا، پیسے کمانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا اردو جاننے سے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو تمام گھروں میں۔ اب مثال کے طور پر میں حیدرآباد سے آیا ہوں یہاں آپ کے یہاں کانفرنس میں، سیمینار میں۔ حیدرآباد میں معاملہ یہ ہے کہ ایک گھر میں 2 اخبار آتے ہیں، ایک اخبار انگریزی کا آتا ہے اور ایک اخبار اردو کا آتا ہے۔ اردو اخبار والدین پڑھتے ہیں اور انگریزی اخبار ان کے بچے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بچے نہیں جانتے ہیں اردو پڑھنا۔ تو یہ غلطی تو والدین کی ہے کہ انہوں نے اس وراثت کو جو انہوں نے پائی تھی اپنے بچوں میں منتقل نہیں کیا۔ اردو زبان و ادب کی وراثت، اردو تہذیب کی وراثت جو انہوں نے اپنے والدین سے پائی تھی، وہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد میں منتقل نہیں کیا۔ تو یہ تو ایک تحریک ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں بچوں کے لیے اردو پڑھنے کا انتظام ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ اردو میڈیم اسکول میں داخلہ ہو، یہ بالکل ضروری نہیں۔ انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کو داخلہ کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے یا تو خود پڑھائیں یا انتظام کریں، بچے قرآن پڑھیں، بچے اردو پڑھیں، بچے دینیات پڑھیں، اسلامی کتابیں پڑھیں، ان کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہو۔ یہ کام والدین کا ہے اور یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ بچوں کو اردو پڑھائیں۔ آپ تیسری بات، آپ شہر بھٹکل آئے ہوئے ہیں اور اس ادارے میں بھی آپ آئے ہوئے فکر و خبر میں، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کے تاثرات؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ بھٹکل وہ بہت اہم جگہ ہے جو یہاں کے لوگوں نے اسلامی تعلیمات اور دینی علوم اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کی بقا کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے بہت اہم کام کیا۔ ایک مثالی کام ہے جس کے نمونے باہر آسانی کے ساتھ نہیں مل سکتے، اور اس لیے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھٹکل کے لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اس طرح کا ادارہ جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں قائم کیا گیا ہے، اور یہاں اسکولز ہیں مسلمانوں کے جس میں بہترین تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ اسلامیات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور دینی تعلیم کے لیے بھی یہاں ادارے قائم ہیں۔ اس اعتبار سے بھٹکل بہت ممتاز جگہ ہے، بلکہ ہندوستان کے بڑے حصے کے لیے یہ ایک نمونہ ہے۔ جناب محترم محسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ناظرین، تو پھر انشاءاللہ آئندہ کسی ایک اور اہم شخصیات کو لے کر آپ کے روبرو میں حاضر ہوں گا اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔